سر آپ کو یاد ہوگا ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو نا آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور اس کے بعد انٹر کورٹ اپیل ہوئی تھی اور وہ کیا ہوتا ہے اس کے سے معطل ہو گیا تھا وہ فیصلہ. سو بیکاز یہ تب یہ ریزننگ دی جا رہی تھی کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے اور یہ سرکاری ججز کے تھرو یہ کام نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں کرنا. معطل ہو گیا بہرحال. مگر اب آپ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کی بھی بحالی چاہ رہے ہیں, اسی جو بلاول نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس حوالے سے, کیوں چاہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو پروٹیسٹ کی حد تک یہ بتا دوں کہ جو پروٹیسٹ خون ریزی سے ریلیٹڈ ہے یا بدماشی سے ریلیٹڈ ہے یا غنڈہ گردی سے ریلیٹڈ ہے یا دھوس اور دبدبے سے ریلیٹڈ ہے, نو ٹالرنس ہے اب ریاست کی اس کے لیے. اس کے نان ٹالرنس پھینٹے کے ساتھ ساتھ اب ٹی ایل پی آپ کے پاس ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, وہی پریسیڈنٹ کے تحت سب کو ہی نپٹا جائے گا. ویسے بھی بڑے اریسٹ ہوئے ہیں سر, کوئی 6 ماہ کوئی نہیں, ابھی تک تو صرف اریسٹ ہوتا تھا, بیل ہو جاتی تھی, پھر سب کچھ ہو جاتی تھی, لیکن اب ٹی ایل پی کا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو اب اے بی سی جو بھی بدماشی غنڈہ گردی دبدبا زور چڑھائی کرنے آئے گا. ٹی ایل پی کا اتنا ہی ہوا ہے جتنا آپ لوگوں نے کیا تھا عمران خان کی ٹینیور میں, اس کے بعد ان کو ان بین کر دیا تھا نا. وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, پھینٹے کے ساتھ ساتھ آپ بیننگ کی طرف بھی جائیں. سر تھا, میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, آپ لوگوں نے بین کر کے ان بین کیا, انہیں الیکشن لڑے. اب آپ لوگوں کو ایکچولی یہ فیصلہ اگر کر لیا ہے حتمی کہ بھئی یہ ریورس نہیں ہوگا اور یہ ریاست اب کھڑی ہو چکی ہے, تو پھر آپ کو ریفرنس دینا ہے سپریم کورٹ. وہ پورا ایک پروسیس ہے آرٹیکل آئین کے تحت کہ جو فالو ہونا ہے, جس کو ابھی آئی بلیو اس کو نہیں ابھی تک انیشیٹ کیا گیا, بٹ آپ کی خبر یہی ہے کہ کیا جائے گا. کورس دیکھیں نا, یہ جو بین کرنے کا اور ریاست کے اوپر چڑھائی کے اوپر ان بین نہیں ہوتی اب ٹی ایل پی. آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر آپ نے یہ مذاق کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا. میرے حساب سے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اس پریسیڈنٹ کے تحت پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, کاف ہو, بیم ہو, جیم ہو, سین ہو, کاف, لام نون جو ہے وہ سب کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہے. آپ دبدبا بدماشی غنڈہ گردی کر کے چڑھائی کریں گے, آپ کا پھینٹا لگے گا. میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, پھینٹا لگے گا اور بین پہ, چاہے وہ سہیل افریدی کیوں نہ ہو. میں آپ کو اسپیسیفک جواب دے دیتا ہوں. وی آر لوکنگ فار اٹ, وی آر ویٹنگ فار اٹ. لیٹس بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے جی, اگر یہ طریقہ کار ہے, ہوپ کہ وہ سینسیبل ہے, ینگ ہے, انرجیٹک ہے, کہ وہ کام نہیں کرے گا, وہ گورننس کا کام کرے گا, صوبے کو آگے چلانے کی بات کرے گا, عمران خان صاحب کے لیے رستہ بنانے کی بات کرے گا. دھوس زبردستی غنڈہ گردی سے اگر عمران خان صاحب کو چھڑانا ہوتا تو 2 سال پہلے چھڑا رہے تھے, تو پھر اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹی ایل پی کی لائن پہ چل رہا ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں چیزوں. اوکے, کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم مانتے ہیں چیف منسٹر ہے, منتخب چیف منسٹر ہے. پہلے آپ کو پتا تھا ریزسٹنس بہت آ رہی تھی باہر کوارٹر سے سہیل افریدی کی. انہیں بہرحال, کیا آپ نے میرا کوئی ایسا بیان دیکھا تھا کوئی نہیں بنے گا؟ نہیں, میں نے آپ کا نہیں دیکھا, مگر سر آپ کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں نا. آپ لیکن ان سب نے تو کہا تھا نہیں بنے گا, بنا نا. تو پھر دور دیکھا کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کیونکہ ایک انہوں نے تو وہ سارے کام نہیں کرنے نا جو گنڈا پور نے کیے تھے, یعنی کہ تاثر بھی نہ جائے کہ ملے ہوئے ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑا ایک ہارڈ فیس آئے, ہاکش ایلیمنٹ آئے, اور وہ بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ میں تو عشق عمران میں مارا بھی جاؤں تو میرے لیے قابل قبول ہے. پکڑ لیں پھر تو. اگر دیکھیں, اگر آپ مجھے کہیں گی کہ مجھ سے آپ غنڈہ گردی کریں گی تو پھر آپ تیار ہو جائیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھیں, اس میں ابہام نہ رکھیں, کنفیوژن نہ رکھیں, جمہوری باتیں نہ کریں. آپ آئیں گے, جمہوری باتیں کیا ہوتی ہے؟ احتجاج کے لیے آپ آئیں گے تو وہ بھی قابل قبول. جمہوری باتیں ہوتی ہیں جو آپ ریاستی سیاستدان سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ پھینٹا لگے گا اور بین ہوگا. وہ کہیں گے جی دیکھیں گے وہ امن ہو اور گملہ نہ ٹوٹے, وہ کہیں گے ہم گملہ نہیں توڑیں گے, ہمارا رائٹ ہے. ہم کہیں گے آپ آئیں جی. آپ میں تو دیکھیں 2 نمبری نہیں کر سکتا اس چیز. ٹھیک ہے, 2 نمبری میں بھی 1 نمبری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ جب سسٹم کے ساتھ ہیں تو آپ بڑے کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں 2 نمبری میں 1 نمبری ہے. آپ آئیں گے, آپ کا پھینٹا رہے گا, آپ کو بین کر دیا جائے گا. وہ کوئی بھی نہیں سکتے, بات ختم. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بھی اسمارٹ ہے, وہ موبلائز کر رہا ہے ینگسٹرز کو, وہ غلطیاں نہیں کر رہا جو گنڈا پور نے کی تھی. اور یاد رہے کہ آپ کے اور باقی پروگرام میں میں نے کہا تھا گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب ہی ہٹائیں گے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کے آرکائیو میں پڑا ہوا ہے. اس وقت بھی وہ کوئی انفارمیشن نہیں تھی. ایک خبر دیجیے گا, گنڈا پور صاحب کے ہٹائے جانے کے اوپر نالا تھے. جو گورنمنٹ تھی وہ تو گنڈا پور کو روکنے کے لیے کھڑی تھی. جتنے جو مہینے گزار لیے وہ انہیں کی بدولت گزارے, ضامن تھے وہ. So they were happy with him and they did not want to see. Of course they were very happy. بھائی دیکھیں نا, آپ آتے ہیں, چائے پی کے چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, غائب ہو جاتے ہیں, برآمد ہو جاتے ہیں, پھر کوئی الزام بھی نہیں لگتا. تو اس نے بہت کوآپریٹ کیا. Let's give him that. ٹھیک ہے سر. اور مجھے بتائیں ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے آپ کو ڈیٹیل نہیں پتا, مگر آپ کو این ایف سی کا ضرور پتا ہے سینیٹر صاحب, کیونکہ سب سے پہلے نا یہ شرلی آپ نے سینٹ میں چھوڑی تھی. اینڈ ٹو بی ویری فیئر, میں ابھی تک کوئی 1 درجن کے قریب فائنانس منسٹر کے انٹرویوز کر چکی ہوں. میرے دل کے بھی بڑے قریب ہے. یہ جو پاس ہوئی تھی
18ویں ترمیم بھی اور NSC کی ڈیوالو بھی ہوئے تھے اختیارات نچلی سطح تک. آئی ریمبر آئی ٹوک این ایکسکلوسو پرائم منسٹر کا تب انٹرویو, اور بہت زیادہ اس کو دا فیکٹ کہ جمہوری طریقے سے ہوا ہے اور یہ کام بڑا زبردست ہے, نیڈ آف دا آور ہے, تب سیلیبریٹ ہوا تھا. پیپلز پارٹی کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے اوپر سینیٹر صاحب, اور ان کا تو تعلق بھی ایک صوبے سے ہے جدھر سے ان کی حکمرانی ہے اور سدا بہار حکمرانی ہے. تو کیسے قائل کریں گے پیپلز پارٹی کو ٹو ریوزٹ NSC کے صوبوں کے؟ چین سنتے تھے کہ پڑھائی کے لیے چین جگہ ہے, پھر پوری دنیا میں اور بہت سارے ملک آ گئے, ٹھیک ہے جی. پھر پہلے آپ پیدل چلتے تھے, اونٹوں پہ چلتے تھے, پھر گاڑیاں جہاز آ گئے. اسی طرح 18ویں ترمیم ہوئی ہے, تو آگے جس طرح دنیا چل رہی ہے اس طرح نئی ترمیم آئیں گی. لیکن گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پیسے کے اندر میں تو بڑی اس فیور میں اس کو ری وزٹ کیا جائے سر, یہ دس ناٹ سسٹینیبل جس طرح چل رہا ہے. اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا سیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کہیں پڑھائی کچھ اور کریں, پلاننگ کچھ اور کریں. اب پاپولیشن تو فیڈرل سبجیکٹ چاہ رہے ہیں نا یہ لوگ, میں سے یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ آپ پڑھائی بھی الگ الگ کر رہے ہیں, تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو کچھ آگے کچھ پیچھے, کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا, کسی کو پیچھے بڑھنا پڑے گا. یہ پاکستان کی سینیٹر صاحب, میں تو اس کو اگین آئی ایم ناٹ ڈیبیٹنگ دی میرٹس آف اینی آف دیز پوائنٹس, مگر بالخصوص NSC کے حوالے سے آئی ایم ویری کلیئر اٹ ہیز ٹو بی ریوزٹڈ. یہ سسٹینیبل ابھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو قائل کیسے کریں گے اور کیا دیا جائے گا ان کو ٹو کم آن بورڈ فار دس؟ ایسے تو نہیں مانتے نا سینیٹر صاحب. دیکھیے میری بات سنیں, پیپلز پارٹی بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے. بلاول صاحب بہت ڈیموکریٹک آدمی ہے, زرداری صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے جمہوریت ڈیریل نہیں ہو رہی, یہ سب سے بڑا کریڈٹ ان کے پاس ہے. اور وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, اور اسی کے تحت کنسنسس کے تحت ہوگا. اس کو وزٹ بھی ہو جائے گا, اور اس کے اندر کوئی ریزولوشن اور رستہ بھی نکل آئے گا, اور 27 ترمیم بہت سموتھلی, پانی سے زیادہ سموتھ پاس ہوگی. زبردست ہو گیا. مگر آپ نے میں آپ کو بتائی تھی کہ میں نے جب فائنانس منسٹر کا انٹرویو کیا نا, بار بار میں انہیں پچھلے 1.5 سال سے پوچھ رہی ہوں کہ جناب وفاق میں بھی آپ کی حکومت, پنجاب میں بھی اپنی حکومت, سندھ میں بھی اپنے allies, بلوچستان میں بھی, اس کو کیا مسئلہ ہے, کیوں ریوزٹ نہیں کر رہے؟ ویئر از دا فرکشن رائٹ ناؤ وین یو نو یو نیڈ ٹو ڈو دس؟ تو allies کو آن بورڈ لیں. اس کے اوپر کام ہمیشہ ہچکچاہٹ ہوئی اس بات کے اوپر, نہیں ہو رہا, دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں بات. 1.5-2 سال گزر گئے اس کانورسیشن کو, میں ہر انٹرویو میں پوچھتی ہوں. دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب جو ہے نا, وہ ایک پریزیڈنٹ, بینک کے پریزیڈنٹ تھے. وہ بینکنگ سسٹم سے آئے, حالانکہ میں ان کا بڑا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, پسند بھی کرتا ہوں ان کو, کہ وہ بہت تیزی سے سیاستدان بن گئے. میرے خیال سے جو 10 سال کا راستہ تھا انہوں نے 2 سال میں کور کر لیا. واہ, ویری انٹیلیجنٹ مین. تو میرے خیال سے ان کو بھی پتہ ہے جب یہ ٹیبل پہ آیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں الائن ہو چکی ہیں, ریئلائزیشن ہو چکی ہے. تو 2 سال پہلے اور 2 سال تک اٹ واز ابو ہز پے گریڈ کہ اس کے اوپر کچھ بھی کامنٹ کریں, ٹو بی فیئر. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ایون ہز ڈوئنگ رائٹ ناؤ, یہ تو پیچھے سے طے ہوئی چیزیں. کیا طے ہوا ہے یہی تو پوچھ رہی ہوں سینیٹر صاحب. بلاول کو آپ پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایسے تو سر میں آپ کو کہوں آپ مجھے اپنی تمام تر 155 گاڑیاں دے دیں, کمال. اہم ہی تو نہیں دیں گے نا سر, کچھ تو آپ بھی مانگیں گے. ہاں 355 مانگوں گا تو 155 دوں گا. ٹھیک ہے, میرا تو گاڑی پہ اصول یہی ہے. ٹھیک ہے, تو 355 کیا ہے بلاول ادھر پیپلز مجھے نہیں پتا, میرے سے تو آپ نے گاڑی مانگی تھی, ان سے کیا مانگا ہے مجھے نہیں پتا. سر مجھے بس یہ بتا دیں مستقبل قریب میں, ہاں یا نہ میں بتا دیں, کین بلاول بھٹو زرداری بی دا پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان دا نیکسٹ 2 years؟ آپ کیوں نہیں بن سکتی اور میں کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نہیں بن سکتی نا, کرنے والی بات کر کے. بلاول صاحب کا کیوں نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے, I want to know he stands a great chance. ہاں, you're telling me there is no quid pro quo, People's Party will get nothing. یہ کہہ رہے میں آن ریکارڈ رکھ لوں. یہ کیمرہ بند ہوگا, میں آپ کو گائیڈ کر کے جاؤں گا, اور اس کو دیکھیے ہر آدمی کو پولیٹیکل ایمبٹ کے اندر اسپیس چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو بھی اسپیس ملی ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیس کے اندر انہوں نے ریئلائز کیا ہے, اور وہ بھی ان کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آگے نظر آئیں گے. انہوں نے بھی CC کی میٹنگ کال کی ہے. بٹ یہ میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی کہ فلانی ڈیٹ کو یا فلانے سال کو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے, ایسی کوئی چیز نہیں. بٹ he definitely stands a big chance to be the prime minister of Pakistan. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اور وہ آپ کا بھی چانس ہے, اور وہ میرا بھی چانس ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, کیمرہ مین کا بھی ہونا چاہیے. لیٹس ناٹ ہولڈ آور بریتھ, مگر چلیں ان تھیوری تو ہونا چاہیے سر. اب سب سے اہم نقطہ اس کا آرٹیکل 243 کیا ہے پتہ ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا. میرے بھائی کو کہنا چاہیے تھا حفظ ہے بہن, حفظ ہے.